اگر آپ کا پارٹنر نارسسسٹ ہے اور آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. آپ کو عجیب سا محسوس ہوا ہوگا کہ جب میں نے چینج کرنے کی بات کی, ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی بات کی, کیونکہ آج کل اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا. ہم بات کرتے ہیں اور ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اور بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیشہ بہت پسند کرتے ہیں یہ جو نارسزم کے اوپر میں ویڈیوز بناتا ہوں ان کو چینج کرنے کے حوالے سے. اور میرا مشن یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سکھا دیا جائے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, کیونکہ کب تک آپ بھاگیں گے ایسے لوگوں سے. کیونکہ اگر آپ ایک ریلیشن شپ سے نکلتے ہیں پھر نیکسٹ میں بھی آپ کے چانسز ہیں کہ آپ نارسسسٹ کو ہی اٹریکٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا ٹریٹ ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر آپ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایسے لوگ فیملیئر لگتے ہیں, ان کے ڈیل کرنے کا انداز بہت فیملیئر لگتا ہے. اس لیے زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک پارٹنر کو چھوڑ بھی رہے ہیں تو نیکسٹ پارٹنر بھی آپ کا نارسسسٹ ہی آپ کو ملے. اور دیر از اے ڈفرینس بٹوین NPD یعنی نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں اور نارسسسٹ ٹریٹس رکھنے میں فرق ہے. اکثر لوگوں کے اندر نارسسسٹ ٹریٹس ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کے اندر نارسسسٹ ٹریٹس ہوتی ہیں, بہت کامن ہے, بہت عام ہے. مگر جب ہم ان کو NPD کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ڈس آرڈر ہو گیا ہے, تو ایسا دراصل ممکن نہیں ہے کہ ہر دوسرے پرسن کو NPD ہے ہی نہیں. دراصل دنیا میں تقریباً کوئی 3% کے قریب NPD ہے, اور جو نارسسسٹ ٹریٹس ہیں یہ بہت کامن ہے ایکچولی میں. سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پارٹنر نارسسسٹ ٹریٹس رکھتا ہو, وہ ایکچوئل میں نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار نہ ہو. اینڈ سیکنڈلی, جو نارسسسٹ دوسروں کے ساتھ کائنڈ ہوتا ہے, ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی میجر ٹریٹ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ یہ کائنڈ ہوں گے اور آپ کے ساتھ یہ ڈیفیکلٹی کریٹ کریں گے. تو جب وہ دوسروں کے ساتھ کائنڈ ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کیسے ٹھیک طریقے سے بات کرنی ہے. کیونکہ جہاں پہ باؤنڈریز ڈرا ہوتی ہیں, جہاں پہ ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں پہ میری دال گلنے والی نہیں ہے, وہاں پہ وہ بہت زبردست آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے. تو اس لیے آج آپ کو ایسی ٹیکنیکس میں بتاؤں گا کہ یہ ٹیکنیکس آپ کو کسی یونیورسٹی کلاس میں بھی شاید نہ ملیں. یہ ایسی امپریسو ٹیکنیکس ہیں کسی بھی نارسسسٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے. ویڈیو لمبی ہونے والی ہے اور میں اس کے بارے میں اب کچھ کر نہیں سکتا, کیونکہ یہ ایسی ٹیکنیکس ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹیچ کروں میں, اور آپ سیکھیں, آپ اس کے ماسٹر بنیں, سو دیٹ کہ آپ خود اپنے ریلیشن شپ کو نیویگیٹ کریں. اور اگر آپ کا مسئلہ ایسا ہے جس میں آپ میری رہنمائی چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں کوچنگ کروں اس میں, تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنے کوچنگ سیشنز بک کروا سکتے ہیں. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی ٹیکنیک جو کہ ہم اپنے کلائنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں وہ ہے آئیڈینٹی مرر ٹیکنیک. اس ٹیکنیک میں ہم اپنے کلائنٹس کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, آپ کے پارٹنر تب گرینڈیوس آپ کو دکھ رہا ہے, آپ کا پارٹنر ایگریسو ہو رہا ہے, تو آپ اس سٹیٹ میں تو نہیں, تھوڑا انتظار کر کے کچھ گھنٹوں کے بعد آپ اس کو یہ ریمائنڈر دلوا سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ایگزیکٹلی یہی جملہ آپ کے بہت کام آئے گا کہ آپ کبھی کبھی بہت اسٹرانگ دکھتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہے, تاکہ ہم کائنڈ آف اس کو ویلیڈیٹ کر سکیں, اس کے ڈیفینسو پارٹ کو ہم ڈی ایکٹیویٹ کر سکیں. اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم نے ان کی پرسنالٹی کو ریجیکٹ کر دیا, جس سے کہ نارسسسٹ جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں, وہ پینک ہوتے ہیں, ریج آتا ہے, ان کو انجری ہوتی ہے اور وہ پھر ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ریئیکٹ کریں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ہم چینج لے کر کے آئیں. تو ہم کیا کہیں گے ان کو, ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی کبھی کبھی بہت اسٹرانگ لگتی ہے, اور آپ نے اسی طرح سے ایک بڑے اسمائلنگ انداز میں ان کو کہنا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کبھی کبھی بہت اسٹرانگ لگتی ہے, مگر اگر ایگریشن تھوڑا سا لیس ہوگا تو اور بیلنسڈ آپ کی پرسنالٹی بن جائے گی, دکھے گی. سو اس سے ہم نے انڈائریکٹ وے میں ان کے برین کے اندر ایک یہ بات ڈال دی کہ آپ کی پرسنالٹی بہت امپریسو ہے, لائک آپ اسٹرانگ دکھتے ہیں, بٹ اگر ایگریشن تھوڑا بیلنس ہو جائے تو آپ کی پرسنالٹی مزید امپروو ہو سکتی ہے. تو اس سے ان کے پک کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے چانسز زیادہ ہیں, کیونکہ وہ کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ ان کو جا کے کہیں گے کہ بھائی تم اپنا ایگریشن کم کرو, وہ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو لگے گا کہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا ان کو, کیونکہ آلریڈی ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے. تو جب آپ ان کو ریجیکٹ کریں گے, یہ چیز ان کو بہت ٹارچر کرتی ہے, اور اس چیز سے ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی سیلف ورتھ کو کویشچن کیا گیا ہے, اور اسی وجہ سے وہ اپنا کنٹرول واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں. سیکنڈ ٹیکنیک بھی بہت امپریسو ہے کہ آپ ان کے ایموشنس کو نیم دے دیتے ہیں.
یعنی آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں، جو وہ ایموشنز ایکسپریس کر رہے ہیں، آپ نے ان کو نیم دے دینا ہے، آپ نے کائنڈ آف انڈائریکٹ وے میں ان کی مدد کرنی ہے. یہ ان کو نہیں کہنا کہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، یہ نہیں کہنا، ان کو نہیں بتانا، کیونکہ آپ یہ صحیح ٹیکنیک سے اگر ان کو خود ہی بتا دیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. آپ نے یہ باتیں میری اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، اور یہ صرف آپ کے اور میرے درمیان کی باتیں ہیں. تو آپ نے ایموشنس کو نیم دینا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ فرسٹریٹڈ ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایجیٹیٹڈ سے فیل کر رہے ہیں، وہ ہر بات پہ نگیٹیو ہوئے ہیں، کبھی ان کو یہ چیز بری لگ رہی ہے، کبھی دوسری چیز بری لگ رہی ہے، تو آپ اس پوائنٹ پہ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئی گیس اس وقت تھوڑے سے کچھ چیزوں کو لے کر کے فرسٹریٹڈ ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لائک آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان کے ایموشن کو نیم کر دیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، تمہیں ہو کیا رہا ہے، تم میرے ساتھ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو، تمہیں بات کرنی نہیں آتی، تمہیں چیزوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا، تم بہت امیچور ہو، یا تم نے مجھے بہت ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا، یا پھر آپ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو ایسے پارٹنر کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا جو کہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹی کریٹ کر رہا ہو. آپ نے اس کے ایموشن کو نیم کر دینا ہے، یعنی اس کی ہیلپ کرنی ہے اس چیز میں کہ آپ آئی گیس اس وقت کسی چیز کی وجہ سے فرسٹریٹڈ ہیں، تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لائک آپ نے وہاں پہ میچورٹی دکھانی ہے، اور یہ ان کو شو کروا دینا ہے، ان کے ایموشنس کو نیم کر دینا ہے، جس سے کہ ان کو یہ لگے گا کہ اس نے مجھے اور میرے ایموشنس کو سپریٹ دیکھا ہے. ریپیٹ کر دیتا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو یہ لگے گا کہ اس نے مجھے جج نہیں کیا. یعنی جو نارسسسٹ ٹریٹ رکھنے والا پارٹنر ہے، جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس کو جج کر رہے ہیں، ہم اس کے ہر ایکشن کو ناپسند کر رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ ٹریگر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا پارٹنر نہیں ہے. اس کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی اچھی چیز بھی ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. تو جب وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے سم ٹائمز، تو وہاں پر اس کو لگتا ہے کہ اگر اس نے پہلے کوئی اچھا ایکشن بھی کیا تھا تو وہ بھی اب زائل ہو چکا ہے، اس کی اب کوئی قدر نہیں ہے. ٹھیک، تو ہم نے اس کی ہیلپ کرنی ہے اس چیز میں. ہم نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی آئی گیس کہ ابھی آپ فرسٹریٹڈ ہیں، آئی گیس کہ ابھی آپ شاید کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو شاید اس وجہ سے ابھی آپ سے یہ چیز صحیح ہینڈل نہیں ہوئی، بٹ ایوری تھنگ وڈ بی فائن. ٹھیک ہے، آپ اس کو ساتھ تھوڑا بیک اپ بھی کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں. تو آپ نے ان کے ایموشنس کو نیم کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اداس ہیں، اور آپ پہ ان کی اداسی کی وجہ سے فرسٹریشن بھی ہے، اور آپ پہ غصہ بھی نکل رہا ہے، کوئی ان سے معاملہ صحیح ہینڈل نہیں ہوا، کوئی وری ہے ان کی زندگی میں، تو آپ اس پوائنٹ پہ بھی ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی میجر سٹریس کے ساتھ ابھی آپ ڈیل کر رہے ہیں، یا کچھ سٹریسرز ہیں جس کی وجہ سے شاید آپ سے صحیح طرح سے چیزیں کنوے نہیں ہوئیں، بٹ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ اس میں پیشنس دکھا رہے ہیں. اب جب کہ وہ پیشنس نہ دکھا رہے ہوں، آپ نے پھر بھی ان کو کہہ دینا ہے کہ آئی اپریشیٹ کہ آپ اس پہ پیشنس دکھا رہے ہیں، اور آپ انشاءاللہ چیزوں کو ہینڈل کر لیں گے. تو آپ نے ان کے ایموشنس کو صرف نیم کرنا ہے، یہ نہیں ان کو ایز اے پرسن آپ نے ریجیکٹ نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ آپ تو ہو ہی فیلئر، آپ تو ہو ہی سیلفش، آپ تو ہو ہی گرینڈیوس. تو ان کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ری انٹروڈیوس کروا سکیں، اور وہ ڈیفینیٹلی کیپیسٹی رکھتے ہیں امپروو ہونے کی. آپ نے اس میں ان کے ایموشنس کو نیم کر کے ان کے ڈیفینس سسٹم کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے، اور اپنے اور ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے آپ کو ان کے ساتھ، اس کو امپروو کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ باؤنڈری کیو ٹیکنیک. مطلب یہ کہ آپ کا پارٹنر اگر آپ سے لاؤڈ ہو رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو آپ اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ بھائی یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹاک ٹو می لائک دس، تم میرے سے اس طرح بات کیوں کر رہے ہو، تمہیں مسئلہ کیا ہے، تمہیں بات نہیں کرنی آتی، تم نے تو میری زندگی کو ایسا کر دیا ویسے کر دیا. تو اب اس سے بھی ہم اگین کیا کر رہے ہیں کہ ہم کوئی رزلٹ نہیں حاصل کر رہے. ہوگا کیا کہ وہ آپ سے زیادہ شاؤٹ کرے گا، اس نے پہلے شاؤٹ کیا، آپ نے اس پہ ریئیکٹ کیا، وہ پھر شاؤٹ کرے گا، اور وہ ایسا معاملہ کریٹ کر دے گا کہ آپ کو لگے گا
کہ شاید اس میں اب آپ ہی کی پرابلم ہے، وہ آپ پہ بلیم شفٹ کر دے گا، وہ آپ کو گلٹ ٹرپ کر دے گا، وہ آپ کو گیس لائٹ کر دے گا، وہ ہر طرح سے سچویشن کو قابو کر لے گا، تو پھر آپ وہاں پہ پاور لیس ہو جائیں گے. تو اسی لیے آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ یو کین ناٹ ٹاک ٹو می لائک دس، تم میرے سے اس طرح بات نہیں کر سکتے. ایسے نہیں ہم نے اس سے بات کرنی. ہم نے اس سے جب بات کرنی ہے تو اس طرح سے بات کرنی ہے کہ اس کو اثر ہو اس چیز کا، اس کو لگے کہ آپ پر اب اس کی یہ تمام ٹیکنیکس کام نہیں کرتی. آپ اس کو ریئیکشن نہیں دیں گے، آپ اس کو سپلائی نہیں دیں گے، آپ وہ چیز نہیں کریں، وہ کیوس کا پارٹ نہیں بنیں گے جو کیوس وہ چاہتا ہے. وہ آپ کو ٹریگر کرنا چاہتا ہے بیسکلی. وہ چاہتا ہے کہ آپ پہ کنٹرول اپنا دوبارہ حاصل کیا جائے. تو وہ ہم نے چیز نہیں کرنی. ہم جب اس کو کام دکھیں گے، ہم جب اس کو چیزوں کو بہتر طور پہ ہینڈل کرتے ہوئے دکھیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ڈسارم ہو جائے گا. اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس نے اب کیسے سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے. تو وہاں پہ آپ ماسٹر کر لیں گے سچویشن کو، آپ ایموشنس کو ماسٹر کرنا سیکھ لیں گے، آپ ایک بہترین ریلیشن شپ ایکسپرٹ بن جائیں گے. تو وہاں پہ آپ نے کچھ اس طرح کا جملہ بولنا ہے کہ یہ کہنے کی بجائے کہ تم میرے سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، آپ یہ کہیں کہ ہم دونوں کی بات کا تب رزلٹ نکلتا ہے جب ہم دونوں ریسیپٹیو ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہنا کہ ہم دونوں کی بات کا تب رزلٹ نکلتا ہے جب تم میری بات سنتے ہو. نہیں، ریسیپٹیو مطلب کہ میں اور تم جب بات سننے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم دونوں کی بات کا تب رزلٹ نکلتا ہے، یا ہم ایک ریزولوشن کے اوپر تب پہنچتے ہیں جب ہم دونوں ریسیپٹیو ہوتے ہیں، اور ہم جب بہتر فیل کر رہے ہوں گے دونوں تو ہم تب بات کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے سارا بلیم اس پہ نہیں ڈال دینا کہ تم جب بہتر ہوگے تو تب ہم بات کریں گے. نہیں، آپ نے اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیں کہ ہم، جب آپ ہم کا ورڈ کریں گے تو وہاں پہ وہ ویسے ہی ڈس آرم ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کو ٹارگیٹ نہیں کیا. تو اسی لیے آپ بڑے کلیور طریقے سے ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اس کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو ڈس آرم کر دیا، کیونکہ جب آپ اس طرح کے پرسن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بھی ٹیکنیکس جو ہیں وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے، فل آف اسٹریٹجی ہونی چاہیے، تاکہ اس کو یہ فیل ہونا سٹارٹ ہو جائے کہ ہاں آپ اس سے زیادہ میچور ہیں، آپ چیزوں کو زبردست ہینڈل کرتے ہیں. تو پھر ان کی جو ٹیکنیکس ہیں جو کہ وہ صدیوں سے آپ پر استعمال کر رہے ہیں وہ ساری پاور لیس ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ پر ماسٹری حاصل کی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. مگر جب وہ آپ کا ایک نیا ورژن دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں ہوتی، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اب انہوں نے اتنی میچورٹی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ فیوچر پیسنگ وڈرال ٹیکنیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے فیوچر رکھتے ہیں اور آپ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو نہیں کہہ دینا، کہ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ کائنڈ آف ہمارا فیوچر ڈپینڈ کرتا ہے ہماری اس اسپیس کے اوپر، جس طرح سے بھی ہماری کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اور اگر یہ صحیح نہ رہی تو ہمارا ریلیشن شپ جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اب یہ جملہ اس کو نہیں کہنا جو کہنے ہیں وہ میں نے بھی آپ کو بتائیں. اب اس ٹیکنیک کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اس ٹیکنیک کا ہم نے استعمال اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے پیس اس کو بتانی ہے. ہم نے اس کو کہنا ہے کہ آپ کی اور میری اسی طرح سے ہم چیزوں کو ہینڈل کرتے رہے تو چیزیں اسموتھلی آگے رن کریں گی. اگر ہم اس میں کاملی ہینڈل نہیں کریں گے تو بعد میں ہمارے لیے پرابلم آ سکتی ہے. ابھی جو پرابلم والا ورڈ ہے ہم نے وڈرال، میں نے جو آپ کو بتایا کہ اس کو فیوچر میں ایک اس کو یہ فیل ہو کہ بعد میں اس سے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو اس لیے فیوچر پیسنگ وڈرال ٹیکنیک مطلب آپ نے ایک پیس اس کو بتانی ہے کہ اگر ہماری اسی طرح سے ہم کمیونیکیشن کرتے رہے آپس میں تو اس سے ہمارا فیوچر میں ریلیشن شپ افیکٹ ہو سکتا ہے، ڈسٹرب ہو سکتا ہے، تاکہ اس کے مائنڈ میں یہ رہے کہ یہ جو ابھی پیس چل رہی ہے اس سے فیوچر میں آپ کا اور اس کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور اس میں وڈرال آ سکتا ہے. اور اس کو اگر آپ نے تھوڑا مزید ریفائن کرنا ہے تو آپ اس کو ایک پازیٹیو سینٹینس بنانا ہے تو آپ وڈرال کی آپ نے نہیں یوز کرنی ٹیکنیک، تو آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر اسی طرح سے ہم چیزوں کو غصے میں ہینڈل نہ کریں اور کاملی ہینڈل کریں تو فیوچر میں ہمارے لیے چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو ایک زبردست قسم کا فیوچر بھی پریزنٹ کر دیا اس کے سامنے، اور آپ نے ایک امید وہاں پہ پیدا کر دی کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تاکہ آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا اس کے کسی اچھے چھوٹے سے ایکشن کے اوپر، جو کہ ہماری اگلی اسٹریٹجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو ری انفورسمنٹ ٹیکنیک، جس میں ہم چھوٹے چھوٹے ان کے ایکشنز کو ری انفورس کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں
یعنی بہت چھوٹا ایکشن. اب ان کے ہم نے کوئی ایسا نہیں ہم نے سوچنا کہ وہ آئیں گے ہمارے لیے پھول لے آئیں گے, ہمیں آئی لو یو وغیرہ کہہ دیں گے تو تب ہی ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. نہیں, اب جب آپ اس ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے بہت سینسٹیو ہونا پڑتا ہے, ان چھوٹی چیزوں کو لے کر کے اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ دوسرا پرسن کے اندر یہ ٹینڈنسی پیدا ہو, وہ ری انفورس ہو اس کا اچھا بیہیویئر, اور وہ فیوچر میں آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرے, اور اس کو لگے کہ اگر وہ کوئی چھوٹا سا ایکشن بھی لے رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے ان فیوچر بھی. تو اسی لیے اگر کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے کوئی ان سے بات شیئر کی اور انہوں نے آپ کی بات کو سنا اور تھوڑے اچھے انداز میں سنا, یہ لائک پہلے سے تھوڑا سا بھی ڈفرینس آیا, کوئی 0.25% بھی ڈفرینس آیا, تو آپ نے وہاں پہ ان کو کہنا ہے کہ مجھے اچھا لگا آپ کے ساتھ بات, آپ نے میری بات کو سنا اور میرا بوجھ ہلکا ہوا, مجھے آپ کے ساتھ کنیکشن فیل ہوا. تو اس نے تھوڑا سا بہت ہی چھوٹی سی ان کی جیسے مائنر ایفرٹ کو بھی آپ نے ایکنالج کرنا ہے. اس سے آپ ان کے بیہیویئر کو موڈیفائی کر رہے ہوں گے, یعنی ان کو ان کی چھوٹی سی چیز ہوگی, مگر جب آپ اس چھوٹی چیز کو اپریشیٹ کریں گے تو چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ آپ کی بات کو سنیں گے اور پھر نیکسٹ ٹائم زیادہ دیر تک سنیں گے. ان کے اندر ایک ٹینڈنسی پیدا ہو جائے گی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں, ذرا بہتر انداز سے ڈیل کرنا ہے. چھٹی ٹیکنیک بھی بہت امپریسو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریڈکشن لوپ, کہ جس کے اندر ہم ان کو جب کوئی اچھا جیسچر دیتے ہیں تو ان کی کوئی چیز کی تعریف کر دی کہ تم پر یہ کوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے, تم پر یہ شرٹ بہت اچھی لگ رہی ہے, یا اس طرح سے کچھ ایک اچھا جیسچر دیا, اور اس کے بعد 24 آورس یا اگلے 48 آورس میں آپ نے ایک نیوٹرل اسٹیٹ رکھ لی, آپ نے بہت زیادہ ان کو ویٹیج نہیں دی. لائک آپ نے پھر ایسا نہیں کیا کہ اگر آپ نے ذرا سا ان کو اپریشیٹ کیا تو آپ اپریشیٹ ہی کرتے چلے جائیں, نہیں, ایک ہلکا سا آپ نے ان کو اچھا پازیٹیو جیسچر دیا اور اس کے بعد آپ دوبارہ واپس نیوٹرل اسٹیٹ کے اندر آ گئے. تو اس سے آپ نہ تو چیزوں کو اوور ڈو کرتے ہیں, نہ ہی آپ ان پہ پریشر ڈالتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا پارٹنر پھر پریڈکٹ کرتا رہتا ہے کہ اب اس کی طرف سے اچھا بیہیویئر کب شو ہوگا. آپ کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو میرے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے, وہ تو اپنی زندگی میں بزی ہے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, ہر پرسن سوچتا ہے, اور خاص طور پہ نارسسسٹ پارٹنر تو زیادہ سوچتا ہے, کیونکہ یہ اویئر ہوتا ہے سم ٹائمز اپنے بیہیویئر کے حوالے سے, اور اسی وجہ سے جب یہ آپ کو ڈفرینٹ انداز میں دیکھتا ہے تو یہ تھوڑا سا چونکتا بھی ہے, اس کو ابزارب کرتے ہوئے بھی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیسے اس نے اس طرح کے بیہیویئر کو, آپ کے میچور بیہیویئر کو, آپ کے اچھے بیہیویئر کو ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ اس کی ساری ٹیکنیکس تو ڈس عام ہوتی چلی جاری ہوتی ہیں. 7ویں نمبر پہ یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جو نارسسسٹ ہوتا ہے یہ پریشر کو بہت فیل کرتا ہے, یعنی جب ہم ان سے بہت زیادہ چیزیں ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, تو یہ کبھی بھی کمفرٹیبل آپ کے ساتھ فیل نہیں کرتے. تو اس لیے ہم نے ان کو یہ شو نہیں کروانا کہ ہماری ان سے کوئی بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ہم نے چیزوں کو بڑا کاملی ہینڈل کرنا ہے, سلو پیس پر لے کر کے چلنا ہے, سو دیٹ کہ ہم ان کے ساتھ ایک اچھی ریپور بلڈ کر سکیں اور ہم ان کو چینج کرنا سیکھ سکیں, اپنے ایموشنس کو ماسٹر کر سکیں. بیسکلی اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم نے ان کو چینج کرنا ہے, اٹس اباؤٹ کہ ہم نے ایک اسکل سیکھنی ہے کہ کس طرح سے ہم ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں, ان کو ہینڈل کرتے ہیں, سو دیٹ کہ اگر ان فیوچر ہم کسی اور ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ چیزیں کام دے سکتی ہیں. اگر ہمارے بچوں کے اندر نارسسسٹ ٹریٹس ہیں, اگر ہمارے کسی ریلیٹیو کے اندر ہیں, اگر ہمارے کسی کولیگ کے اندر ہیں, تو ہم وہاں پر بھی یہ تمام ٹیکٹکس کو اپلائی کر سکتے ہیں, سو دیٹ کہ ہم پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کریں. اور اگر آپ کا بھی کوئی اسی طرح کا کیس ہے جو کہ آپ میرے سے پرسنل لیول پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے کوچنگ سیشن بک کروا سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی سوری, سم ٹائمز لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو میری اپائنٹمنٹ نہیں ملتی یا میری اویلیبلٹی نہیں ہے, بیکاز بہت سے لوگ ہم رابطہ کر رہے ہوتے ہیں مجھ سے. سو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں میری اویلیبلٹی کے بارے میں. اینڈ یس, میں اگر اویلیبل ہوتا ہوں تو میری ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی اور ضرور آپ کے ساتھ میری اب بات ہو سکے گی. سو آئی ایم ریلی لوکنگ فارورڈ کہ آپ سے کب بات ہوتی ہے, اور آپ کا فیڈ بیک اس میں میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کون سی ٹیکنیک زیادہ اچھی لگی. آل دی بیسٹ.